بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، آج کا یہ مخصوص جشن عقد زہرا و علی علیہم السلام، جو HTB یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ یکم ذی الحجہ سن 2 ہجری، تاریخ عقد و عہد اور تاریخ عروسی کی پہلی اور آخری کائنات آدم و عالم کی یہ شادی ہے کہ جو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو منعقد ہوئی، جو بیت المعمور کے قریب آسمانوں میں اللہ نے منعقد کی۔ آج اس چینل کے ذریعے آپ سب کی خدمت میں جہاں جہاں تک لوگ سماعت فرما رہے ہیں، آج کا یہ جشن سب کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم سب آپ سب کی طرف سے وارث دین و شریعت، وارث علی و بطول یوسف زہرا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت بابرکت میں ہم سب اپنی خوشیوں کا نذرانہ اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کے جلد ظہور کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، تاکہ کائنات میں پھیلی ہوئی بے چینیاں آپ کے وجود مبارک اور آپ کے آمد ظہور کی بنیاد پر ناپید ہو جائے، ختم ہو جائے، جو آپ کے قدموں کی برکت کو قرآن و حدیث، تفسیر و روایات نے پیش کی ہے۔ آج اس زمانے کے امام کی خدمت میں اس عقد علی و بطول علیہم السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے، اور جہاں جہاں سے بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں، تمام حضرات کی خدمت میں اس کی بے پناہ خوشیاں، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ کائنات آدم و عالم کی یہ وہ شادی ہے کہ جس کے ذریعے زمانے میں نسل سیادت چلی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا بنت محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں۔ حضرت ابو طالب عمران کے لال حضرت علی ہیں۔ ان کا شرف یہ ہے، تمام تر اللہ نے جو عزت و شرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بخشا ہے، ان تمام تر شرف میں جو کعبے کی پیشانی کا جھومر بنا ہوا ہے، وہ ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی، خانہ کعبہ میں ہوئی۔ وہ خانہ کعبہ نہیں کہ جو آپ جس کی دیواروں اور حرم کے حصار کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ اصل جوف کعبہ کہ جس پر کالا غلاف لگا ہوا ہے
اور کالا غلاف اس لیے لگا ہوا ہے کہ اس کے اندر دیوار پر وہ در بنا ہوا ہے، آج بھی موجود ہے وہ در، کہ جس کے ذریعے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ اس کعبے میں داخل ہوئیں، اس نئے در کے ذریعے، اس نیو ڈور کے ذریعے جو اس اللہ کے مقدس گھر میں تشریف لے گئی ہیں۔ لہٰذا اس کعبے میں علی پیدا ہوئے ہیں، اور علی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، جو عزت و شرف میں اللہ کے ولی ہیں، جو شیر خدا ہیں، جو فاتح خیبر ہیں، جو فاتح خندق ہیں، جو فاتح حنین ہیں، جو دوش مصطفیٰ کے سوار ہیں، جو عرش پر معراج میں شریک مصطفیٰ ہیں، وہ علی کہ جو دوش مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر کے فتح مکہ کے روز بت شکنی کرتے ہیں، اس علی کی شادی کا دن ہے، اس علی کی شادی کی تاریخ ہے 1 ذی الحجہ سن 2 ہجری کو، جب پورا اطباق آسمانی، اطباق زمینی اور جنت کے تمام تر درجات بہشت اور ہر مقام پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے لبوں پہ ہنسی تھی، دل کو اطمینان تھا، صاحب الوقار والسکینہ کے دل کا سکون علی کی شجاعت بنی ہے، جن کے مضبوط ہاتھوں میں سونپ کر مصطفیٰ جان رحمت آج اطمینان کا سانس لے رہے ہیں، اطمینان قلب، کیونکہ عرب کا ماحول آپ جانتے تھے کہ اس دور میں لڑکیوں کو اور ان کی ولادت کو باعث ننگوار سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کا ہونا مردوں کے جھکنے کی علامت سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اکثر لڑکیوں کی ولادت ہوتے ہی انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور قرآن مجید نے انہی کے حوالے سے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ لڑکیاں، وہ بچیاں کہ جو قبروں میں زندہ دفنا دی گئی ہیں، وہ حشر کے میدان میں کھڑی ہو کر کے بارگاہ الہی میں اپنا مقدمہ پیش کرتے ہوئے آواز دیں گی کہ یا رب، اے پروردگار، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ہم پلٹ کر تجھ سے سوال کر رہے ہیں، ہم آئے ہیں تیری بارگاہ میں، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمیں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس ماحول میں کہ جب لڑکیاں رکھنے والا باپ شب و روز اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتا تھا، عزتوں کو اپنی غیر محفوظ سمجھتا تھا، اس ماحول میں مصطفیٰ جان رحمت نے شجاعتوں کے پروردگار، شیر خدا کے شیر حضرت علی ابن ابی طالب کو خود منتخب نہیں کیا۔ تاریخ گواہ ہے، خدا کی قسم، کہ بڑے بڑے جو ہے وہ زعماء و شرفائے عرب نے مدینے کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کو خواستگاری اور فاطمہ سے اپنے عقد کا پیغام دیا۔ اس میں بہت سے نام آتے ہیں، وہ بھی جن کی اوقات نہ تھی، وہ بھی جن کے لیے سوچنا نہ تھا، وہ بھی جنہوں نے بت پرستی کر کے کلمہ پڑھا تھا، وہ بھی کہ جو سن و سال کے نہ تھے، تبھی لوگ اپنے اپنے دلوں میں خواستگاری کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاں سے رشتہ جڑ جائے گا تو عظمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، عظمتوں میں 4 چاند لگ جائے گا۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ مصطفیٰ عظمتوں کو عظمتوں سے ملا رہے ہیں، مصطفیٰ نور کو نور سے ملا رہے ہیں، مصطفیٰ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ جب لوگوں نے خواستگاری کی تو اب مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لے گئے خانہ رسالت مآب میں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان لوگوں نے کہ جن کو رسالت مآب نے انکار کر کے یہ کہا تھا کہ فاطمہ کی شادی اور عقد کا مسئلہ مجھ پر نہیں ہے، یہ وحی الہی پر ہے، اللہ جہاں چاہے گا وہاں منتخب کرے گا۔ اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگوں نے، تاریخ میں ملتا ہے، ناسخ التواریخ ہے، کنز الامال ہے، بہت سارے اس وقت ریفرنسز کا وقت نہیں ہے، مگر تمام تر جو ہے وہ فریقین کی کتب میں یہ ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے عقد کی خواستگاری میں جو نام ہے، میں وہ نام بھی نہیں لینا چاہتا، لہٰذا ان لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ سے بہتر فاطمہ کے لیے کوئی نہیں ہوگا، وہ تمام چیزیں آپ میں موجود ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے حضرت علی کو آمادہ کیا۔ حضرت علی حیا سے سرخ چہرہ لے کر کے پیغمبر اکرم کی خدمت میں آن کر کے بیٹھے ہیں، اور آن کر کے زمین کو
جو ہے لختکے جا رہے ہیں۔ اتنے میں مصطفیٰ جان رحمت نے چہرے کو سوالیہ دیکھ کر فوراً پوچھ لیا، یا علی کیا چاہتے ہو؟ کوئی حاجت لے کے آئے ہو؟ کوئی سوال لے کر کے آئے ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے ابھی اپنا سوال دہرایا ہی تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت مسکرائے اور مسکرا کر ایک مرتبہ کہا کہ اس کی اجازت میں اپنی بیٹی زہرا سے بھی لے لوں۔ جناب زہرا کی طرف دیکھا، جناب زہرا کی خاموشی کو رضا میں سمجھ کر رضائے الہی کے حامل مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے ہاں بھری، اور ادھر ہاں بھرنا ہی تھا کہ ادھر سبتائیل نامی فرشتہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ نے علی و فاطمہ کا عقد بیت المعمور کے قریب آسمان میں کیا ہے، اور اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کی مہر میں زمین کا 3/3 لکھا ہے، 4 دریائیں لکھی ہیں، درخت طوبہ لکھا ہے، اس درخت طوبہ کی شاخیں لکھی ہیں، اور یہ تمام چیزوں کا سبتائیل کا بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مہر فاطمہ میں یہ چیزیں رضائے الہی کے حوالے سے دی جا رہی ہیں تو یہ رضائے الہی اس بات کا اعلان بھی کر رہی ہے کہ یہی نہیں سمجھ لینا کہ فقط یہ چیزیں دی جا رہی ہیں، بلکہ یہاں پر علی کا اختیار بھی، علی کا اقتدار بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان چیزوں پر علی کا اختیار نہ ہوتا تو علی کے ذریعے مہر فاطمہ نہ ادا کی گئی ہوتی، تو آسمانوں پر جو مہر ادا کی گئی وہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا، اور ظاہر ہے کہ اپنا نفس بیچ کر رضائے الہی کا خریدنے والا، نفس مطمئنہ کا مالک علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا، پیغمبر اکرم کی خدمت میں بیٹھا ہوا، پیغمبر سے اپنا مدعا بیان کر چکا، فرشتے آ چکے، پیغمبر اکرم نے ساری چیزیں سنی، اور سن کر تاریخ کہتی ہے کہ اسی اثنا میں جبرائیل امین بھی آئے اور آن کر کے کہتے ہیں کہ اللہ بعد تحفہ درود و سلام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے کہ اللہ نے علی و بطول کا عقد تو آسمان میں کر دیا ہے، لیکن زمین میں اس کی تجدید آپ فرما دیں۔ جناب مصطفیٰ جان رحمت نے، خاتم النبیین نے، طٰہٰ و یاسین نے، بشیر و نذیر نے، سراج منیر نے، مولائے کل نے یہ اشارہ پایا تو فوراً حضرت علی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا، یا علی زمین پر عقد ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ آسمان کی مہروں کا تذکرہ آپ نے سن لیا ہے، زمین پر جناب فاطمہ زہرا کا مہر کا کیا ہوگا؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، پالا آپ نے، جلایا آپ نے، کھلایا آپ نے، پلایا آپ نے، میرے بابا ابو طالب نے آپ کے حوالے کیا ہے، آپ کے ذمے کیا ہے، میں آپ کا ابن عم ہوں۔ یا رسول اللہ، میں مال دنیا میں جو بھی رکھتا ہوں وہ آپ جانتے ہیں۔ کہا، ہاں یا علی، تمہارے پاس گھوڑا ہے، تمہارے پاس تلوار ہے، اور شجاع کو، بہادر کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا تمہارے لیے زرہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، زرہ بیچ دو۔ مولا کائنات نے وہ زرہ بیچ دی، اور اس زرہ کے بیچنے میں جو رقم حاصل ہوئی ہے وہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں لا کر کے مہر کی صورت میں رکھ دیا، اور ادھر مہر کی صورت میں رکھا، ادھر پیغمبر ختم مرتبت نے خود عقد فاطمہ پڑھا، اس کا عظیم ترین خطبہ دیا جو ناسخ التواریخ میں وہ خطبہ درج ہے، اور آسانی کے لیے میں حوالہ دے دوں، فضائل زہرا کتاب ہے جو اردو زبان میں لکھنؤ اور کراچی اور دیگر جگہوں سے وابستہ ہے، ضخیم ترین کتاب ہے، حضرت علامہ محمد تقی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہ ساری تفصیل موجود ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب پیغمبر ختم مرتبت نے جو خطبہ نکاح دیا ہے اس میں پورا شرف اور شجرہ اور نسب اور حسب اور عظمت اور بزرگی حضرت مولا کائنات کی بیان کرتے ہوئے فضائل مولا کائنات کے دریا بہا دیے۔ اس دریا بہانے میں یہ جملہ بھی تھا کہ دیکھو میری بیٹی فاطمہ اس عظمت کی حامل ہے، اس عظمت کی حامل ہے کہ تمہاری نگاہوں نے دیکھا کہ میری فاطمہ میرے دربار میں آ جاتی تھی تو میں کھڑا ہو جاتا تھا، اور میرے کھڑے ہونے کا مقصد تم جانتے ہو کہ میں اگر کھڑا ہوتا ہوں تو میرے کھڑے ہونے کا مقصد یہ وحی الہی کا اشارہ ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، میرے عمل پر، میرے نطق پر، میری لسان پر، میری گویائی پر،
میرے اعضاء و جوارے پر اللہ کی وحی کا پہرا ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، لہذا میں نے اللہ سے جو مرتبہ پایا ہے وہ مرتبہ اس مقام پر ہے کہ مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، مگر یہ رحمت للعالمین بھی اس وقت کھڑا ہوتا ہے کہ جب یہ فاطمہ میرے قریب آتی ہے، میری بزم میں آتی ہے، تاکہ تمہاری نگاہوں میں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ فاطمہ کس پلے کی ہے، فاطمہ کس درجے کی عظمتوں والی ہے، فاطمہ کس مرتبہ اعلیٰ پہ فائز ہے۔ یہ بذات الرسول ہے، یہ فاطمہ یہ مصدر رسالت ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ ام ابیہا ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ میری بیٹی ہی نہیں ہے، میری منصبدار ہے اور میری وارثہ ہے۔ میری منصبدار اس طرح سے ہے کہ میرے رسالت کا حصہ ہے، اور رسالت کا حصہ اس لیے ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اگر مجھے بھیجا ہے تو انسانوں میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ مردوں کی ہدایت کا ذمہ میرا ہے، عورتوں کی ہدایت کا ذمہ فاطمہ کا ہے، یہ بذات الرسول ہے۔ لہذا خواتین کے تمام تر مسائل شریعت کو فاطمہ سے لینا ویسا ہی ہے جیسے رسول اللہ سے لینا، اور فاطمہ کو چھوڑنا ویسا ہی ہے جیسے رسول اللہ کو چھوڑنا۔ مفتی اشرف جلالی جیسے لعنتیوں کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اس فاطمہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہو کہ جس فاطمہ کا عقد بغیر وحی الہی کے نہیں ہوتا، جس کا عقد آسمانوں پہ ہوتا ہے۔ جناب مولائے کائنات نے اس خطبے کے بعد جب آپ کا نکاح ہو گیا تو خود مولائے کائنات نے بھی ایک خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے میں شکر الہی کے بعد اپنے جو ہے عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے، نسب کو بیان کرتے ہوئے، اللہ نے جو عزت و توقیر بخشی ہے اس پر سجدہ رب کرتے ہوئے جناب علی و بطول کا عقد اس طرح سے ہو گیا۔ آج پورے کائنات میں خوشیاں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر ختم مرتبت کو نسل کثیر کی جو ضمانت اللہ نے سورہ کوثر میں دی تھی، نسل کثیر کی یہ ضمانت مرج البحرین یلتقیان سورہ الرحمن میں یہی وہ ہیں کہ جو دو نور کے دریا ہیں، مرج البحرین یلتقیان، یہ دونوں نور کے دریا آپس میں ملتے ہیں، اور جب آپس میں مل جاتے ہیں تو اس سے لولو و مرجان پیدا ہوتے ہیں، اور لولو و مرجان کو حسنین کہا جاتا ہے، حسنین کریمین کہا جاتا ہے، سبتین کہا جاتا ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، محترم ناظرین، جہاں جہاں تک آوازیں جا رہی ہیں، HTB کے حوالے سے یہ جشن منعقد ہو رہا ہے آپ کی خدمت عالی میں۔ لہذا یہ جشن فقط اور فقط اس ٹیلی ویژن اسکرین پر نہیں ہے، یہ وجود میں اترا ہوا جشن ہے کہ جب غمزدہ دلوں کو خوشیاں عطا کر دے۔ آج اس ماحول میں لاک ڈاؤن کے، اس کے باوجود بھی ہمیں خوشیوں کے بہانے چاہیے تھے، لہذا ہمیں خوشیوں کا بہانہ بھی ملتا ہے، اور اس طرح سے ملتا ہے کہ یکم ذی الحجہ کی تاریخ ہے، عقد علی و بطول ہے، اور ظاہر ہے اس پائے کی زہرا ہیں کہ جن کی عظمت کو بیان کرنا انسانی لسان سے باہر ہے، یا زہرا کی عظمت کو اللہ بیان کرے یا مصطفیٰ بیان کرے، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ معراج میں جا کر کے جس کو اللہ نے پایا ہے، اللہ سے پایا ہے مصطفیٰ نے، وہ فاطمہ ہے۔ معراج ہوئی ہی اسی لیے کہ میں نے تم تک قرآن بھیجا ہے، لیکن فاطمہ بھیجوں گا نہیں، فاطمہ تمہیں آ کے لے جانا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ قرآن اور فاطمہ میں جو عظیم ترین عظمت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مصطفیٰ تک آیا ہے، مصطفیٰ فاطمہ کو لینے گئے ہیں، عرش الہی پر جناب فاطمہ الزہرا کو پایا ہے۔ اور اسی بات کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ۔ لاڈ میں خدیجہ کہتی تھیں رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، اس فاطمہ کا عقد۔ اور پوری عظمت فاطمہ کا جب آپ احاطہ کر لیں اور پوری طرح سے ذہن میں جناب فاطمہ زہرا کی عظمت و عزت و شرف و وقار و توقیر کو بسا لیں، اور اس کے بعد جب پوری طرح سے وجود فاطمہ سمجھ میں آ جائے کہ اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے وجود فاطمہ، اتنا وزن رکھتا ہے وجود فاطمہ کہ میں آپ سے کیا کہوں، آپ کی خدمت میں اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے کہ مصطفیٰ خود کھڑے ہو جا رہے ہیں، لیکن وہی مصطفیٰ جان رحمت اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا،
اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہاں سے عظمت کو پہچانو کہ کوئی فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو فاطمہ کا ہمسر بنا کے پیدا کیا تھا اللہ نے، تو جب جس کا ہمسر بنا دیا جائے اس سے اور کوئی شادی کی خواستگاری نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا بابا خود وحی الہی کا انتظار کرے گا کہ اللہ اشارہ کرے تاکہ میں امت کے درمیان وہ عمل کر کے دکھا دوں کہ زمین پر یہ ملکوتی ہستیاں، زمین پر یہ مالک جنت ہستیاں، زمین پر یہ مختار کل ہستیاں جو اتری ہیں وہ اس لیے اتری ہیں تاکہ تمہیں عزتوں کا، عظمتوں کا تاج پہنا دیں اور تمہاری انسانیت کو عظیم تر بنا دیں اور اشرف المخلوقات کی خلقت لے کے جو پیدا ہوئے ہو اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھا دیں۔ لہٰذا آج کے لیے آپ سوچیں کہ ہمسری کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں لفظ زوجین کے لیے برابر کا ہم پلہ ہونا ضروری ہے، جبھی یہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ زوجین ہیں، یہ نورین ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے اہتمام کیا ہے اور ایک کو خانہ کعبہ میں اتارا ہے، ایک کو مصطفیٰ کے گھر میں اتارا ہے، تاکہ دنیا کی یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں کہ یہ وہ ہمسر ہیں، یہ وہ رشتہ ہے۔ اللہ نے علی کو فاطمہ کا کفو بنا کے پیدا کیا، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا۔ یہ کفو کیا ہے یہ وہاں سمجھ میں آئے گا جب آپ سورہ جو ہے قل هو اللہ پڑھیں گے، کہ جسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اس میں واضح لفظوں میں بیان کیا گیا ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ واحد نہیں احد ہے، کیونکہ واحد ایک ایک مل کے دو ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ واحد نہیں ہے، وہ احد ہے کہ جو دو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی وہ کفو احد ہے، واحد نہیں ہے، احد ہے، اس لیے وہ کفو نہیں رکھتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کیا تھا اور اپنا ہی نام کیوں دیا تھا، تاکہ سمجھ میں دنیا کے آ جائے جو کفو نہیں رکھتا وہ علی الاعلیٰ ہے، اور جو کفو رکھتا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ لہٰذا آپ سوچیں کہ اللہ نے اپنے گھر سے علی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے کفوون احد توحید ہے، اور جو کفو رکھتا ہے، جو فاطمہ کا کفو ہے، فاطمہ جس کی کفو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کر کے یہ شرف بخشا، اور فاطمہ کی تربیت آغوش مصطفیٰ میں کرا کے خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بطن مطہر سے اللہ نے دنیا میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بھیج کر پیکر بشری اور پیکر ناسوت کے لباس میں نور زہرا کو جو چھپا کر اللہ نے بھیجا، اسے خدیجہ نے لوریاں سنائی ہیں، اسے مصطفیٰ نے زبان چسائی ہے۔ وہ مصدر رسالت ہے، وہ معدن رسالت ہے، وہ ام الائمہ ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، وہ فاطمہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ان عظمتوں کی حامل فاطمہ کے لیے اللہ نے علی کو اپنے گھر میں پیدا کیا، اور اپنے گھر میں پیدا کر کے اللہ نے عظمتوں کو اس آسمان پہ پہنچایا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ فاطمہ پہچاننا ہے تو علی سے پہچانو، اور علی پہچاننا ہے تو فاطمہ سے پہچانو۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ یہ کفو کو سمجھو، خود بخود سمجھ میں علی سے فاطمہ سمجھ میں آئیں گی۔ لہٰذا اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کیا، اور استاد قمر جلالوی علی اللہ مقامہ نے بڑا عجیب و غریب مطلع کہہ دیا کہ مصطفیٰ مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر، مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر، بیاہ دی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر، ظاہر ہے کہ ادھر پیمبر کی نگاہ میں بڑا گھر علی کا تھا، اور اللہ کی نگاہ میں بڑا گھر پیمبر کا تھا، لہذا دونوں بڑے گھر کو اللہ نے ملا کر آج عقد زہرا و علی کی خوشیاں ہمیں بخشی ہیں۔ اور خورشید ہلوری نے بمبئی کی سرزمین سے آواز دی ہے کہ دیکھو، یہ غور کرو، کعبے میں در بنا ہے، دھوکہ نہیں نظر کا، کعبے میں در بنا ہے، دھوکہ نہیں نظر کا، ہے اہتمام قدرت ہو بے مثال شادی، ہے اہتمام قدرت ہو بے مثال شادی، لڑکی نبی کے گھر کی، لڑکا خدا کے گھر کا۔ لہذا حضرات اس خوشی کو
گھر گھر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آج منائیے اور خوشیاں بانٹیے، اور اپنی بچیوں اور بچوں کے ذہن میں ابھی سے عقد زہرا والی کی ان خوشیوں کو بساتے ہوئے اس سادگی کو بھی بیان کیجئے کہ 2 جوڑے کپڑے میں زمین پر مصطفیٰ جان رحمت نے ایک پہنا ہوا کپڑا اور ایک نیا جوڑا دے کر کے جناب فاطمہ زہرا کو اپنے گھر سے رخصت کر کے امت کو پیغام دیا ہے کہ فقط فاطمی مہر رکھ لینے سے شادیاں بابرکت نہیں ہوتی ہیں، بلکہ فاطمی انداز کی شادیاں بابرکت ہوتی ہیں۔ یہ آج جو ہم تبرکن کہ مہر فاطمی رکھ دو، تو یہ برکت مہر فاطمی سے شادیوں میں نہیں ہوگی، برکت سیرت فاطمی سے ہوگی، اور اس سیرت کی شادی سے برکت ہوگی جو سیرت سے شادی ہوئی تھی، جس سادگی سے شادی ہوئی تھی، ظاہری طور پر کہ اللہ کے رسول نے ایک جوڑا کپڑا ادا کیا تھا، اور جو عام کتابوں میں ملتا ہے کہ چاندی کے 107 تولے جو ہے وہ مہر کے تھے، 500 درہم کی بھی روایت آئی ہوئی ہے، لہٰذا یہ مہر ادا کی ہے، اور بڑی سادگی سے جو ہے اس زمانے کا بس وہی برتن کہ جو روز مرہ کی ضرورت ہے، وہی بستر، وہی لیف خرما کی چٹائیوں کے سامنے کے سائے میں یہ عصمتوں کا جو ہے وہ تاجدار علی، عصمتوں کی شہزادی زہرا اسی میں آرام کر کے بتا رہی ہیں کہ آرام محلوں میں نہ تلاش کرو، آرام ذکر الہی میں ہے، آرام قانون الہی پہ عمل میں ہے۔ آج اسی شادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں ایک بار پھر بے پناہ مبارکبادیوں کے ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا تجھے عقد زہرا و علی کا واسطہ، جتنی بھی بیٹیاں ناقد خدا ہیں، بغیر رشتے کے تڑپ رہی ہیں، ان تمام بیٹیوں کے غیب سے رشتے فراہم فرما، اور خصوصاً اس وقت جو کورونائی وبا ہے پھیلی ہوئی، اس کا جلد سے جلد خاتمہ فرما دے۔ اور یہ بھی اس شادی کے ذریعے ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آج ہم حکومت کے 50 آدمی بارات میں دیے جانے والے قبول کر رہے ہیں اور شادی کو بڑی سادگی سے قبول کر رہے ہیں، تو ہمیں حکومت کے احکام سے زیادہ شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے شادی وہی کریں کہ جس سادگی کے ساتھ علی و بطول علیہم السلام کی شادی ہوئی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔